السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے لکھا جی سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہوا تھا، کہتے ہیں وضاحت کریں۔ جی بھائی بالکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا تھا اور یہ بات ثابت ہے۔ جی اس کے پکے حوالے موجود ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح ہوا تھا، پھر ان میں سے ایک بیٹا بھی ہے زید بن عمر۔ زید بن عمر یہ بیٹا بھی ہے جی، اور اس کی دلیل بھائی سنن نسائی کی حدیث 1980 نمبر دیکھ لیں، انشاءاللہ سند اس کی صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلخیص الخبیر کے اندر اس کی سند کو صحیح کہا ہے جی۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم بنت علی کا جنازہ رکھا گیا اور اس کے بیٹے کا جنازہ رکھا گیا جسے زید بن عمر کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اس روایت سے کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم تھی اور ام کلثوم کا اور حضرت عمر کا بیٹا زید تھا۔ یہ بڑا پکا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری کی حدیث 2881 کا بھی مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو یہ وضاحت مل جائے گی۔ پھر اسی طرح جو ہے آپ مزید اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ جو ہے طبقات ابن سعد اس کی جلد 8 صفحہ 463 کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اور بھی آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ بلکہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے پوچھا جی کہ یہ جو بھائی نے سوال لکھا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سے ہوا ہے، کہتے ہیں جی اس کے جواب میں کچھ شیعہ کی کتابیں اگر ان کے حوالے بھی مل جائیں تو وہ بھی۔ جی بھائی شیعہ حضرات کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور ان سے زید بن عمر بن خطاب وہ بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ باقاعدہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بات موجود ہے، اور آپ شیعہ حضرات کی کتابوں کے حوالے اگر زیادہ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جماعت کے ایک بہت ہی بڑے خطیب اور بہت عالم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی کتاب الشیعہ و اہل بیت اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے اندر سے آپ کو شیعہ کی کتابوں کے حوالے وہ ضرور ملیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے وہ اربلی کی کتاب کشف الغمہ کے حوالے سے بھی اور بھی کتابوں کا ادھر ذکر ہے۔ آپ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشیعہ اہل بیت جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔